امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب کے چہرے مسح ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے، یا پھر اس جشن حاس میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امراء یوسف کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ یوسف نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی اسے اپنے دست مبارک سے خلعت حاس پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی منع تھی۔ اگر کچھ امراء بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہہ خانوں میں چھپ کر۔ پھر بھی اگر کوئی بااثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہدے منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہرکلہ سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل یوسف کو خلعت حاس پہنا چکے تو شاعر ہرکلہ اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا، اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرکلہ کی دعا عالم اسباب میں ظاہر ہو گئی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرکوم جو یوسف کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی ماتوب و مفلس ہو چکا تھا، اب اچانک اس پر جذام یعنی کوڑ کا حملہ ہوا تھا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا لیکن در حقیقت یہ ان بدکار امراء کے اعمال کی صدا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کیں۔ امیر ابن مرکوم کی تہمت ترازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ یوسف کی باحفاظت واپسی اور خلعت حاس سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی: بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب یوسف نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا: ام محترم، شاریہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا: میرے بچے، جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچوں میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔
سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر تک میں بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدہ کی بات سن کر یوسف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھے اور ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلہ کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر یوسف کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کھوئی کھوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی کہ یوسف، اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کر کے کہا، یہ کنیز یہاں روزانہ کیوں آتی ہے؟ نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی بھی تھی، وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے زبیدہ کے لہجے سے گہری ہمدردی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کی تھی۔ زبیدہ نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا، اور اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر زبیدہ اور یوسف دونوں حیران ہو گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو زبیدہ نے نجم الدین ایوب سے پوچھا، آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہے، اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ شاریہ کو یہاں آنے سے روک دو۔ آپ نادان و کم نظر ہیں۔ بیوی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زبیدہ کی حیرت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یوسف بظاہر خاموش تھا، مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے، نجم الدین ایوب نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے۔ میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، وہ یوسف کو یوسف کہہ کر پکارتی ہے۔ اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بابا محترم، شاریہ میری ہم عمر ہے، پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس گفتگو کے دوران میں یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی۔ تم ایک سپہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا تھا۔ اور شاریہ کیا ہے؟ ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز؟ پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا ہم مرتبہ اور ہم منصب ہو۔ زبیدہ کے پاس شوہر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہم لوگوں سے نہیں، صرف یوسف سے ملنے آتی ہے۔ بابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ یوسف نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے بیٹے ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے۔ خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا، جب وہ ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سر دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی دوسرا امیر ہماری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے۔ بے شمار حاسدین ہیں، وہ کسی کی بھی اعلی کار بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ شناس اور انتہائی تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھیں کہ یوسف کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل کر رہ جاتا۔ زبیدہ نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ اس نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا، مگر ہر مرتبہ اس کے ہونٹوں میں یہ بات دب کر رہ گئی۔ آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا۔
اور شامی فوج کے سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی، آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز مخاطب اور حکم پر حیرت زدہ ہو کر رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرمسار ہوں گی کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کے بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت تک نہیں ہے۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گناہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں۔ یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے حد و حال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں، میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔